لیکن میری 28-29 سال کی عمر کے اندر یہ کام سب سے پہلے بھٹی کے اندر سارے برادروں کو ایک میسج اور پیغام دے کے اس کے بعد بن جہلی کے لوگوں نے سب سے پہلے پروگرام کر کے یہ بتایا کہ اب ہم اس وعدے کو انشاءاللہ زمین پر اتار کر کے دم لیں گے. تو تیار ہیں نا سب لوگ انشاءاللہ؟ تیار رہیں گے انشاءاللہ. اور یہ ہمیں موقع ملا ہے کام کرنے کا، مثال بننے کا پوری مسلم قوم کے لیے. آج مسلم دھوبی سماج کے لوگوں اور میری برادری کے لوگوں، جس برادری سے میں تعلق رکھتا ہوں اور جن آپ لوگوں کا میں بیٹا ہوں، آج میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ لوگوں نے قدم سے قدم ملا کر کے اس کام کو آگے بڑھایا اور وہ کمیٹیاں جو اپنے گاؤں سے چل کر کے آج یہاں پر تشریف لائی ہیں، آج وہ لوگ جو ذمہ دار بن کر کے الحمدللہ یہاں پر آئے ہیں، اگر انہوں نے ٹھانا کہ ہم رسول اللہ کے دین کی دھجیاں نہیں اڑنے دیں گے، ہم رسول اللہ کے دین کی بے عزتی نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنے چاچا کی بیٹیوں کو، اپنے خالہ کی بیٹیوں کو ہم محلے کے لڑکوں کے سامنے، ڈی جے کے سامنے نہیں نچائیں گے. آج یہاں سے وعدہ کر کے جائیں وہ نوجوان، وہ بزرگ، کتنے نقصان ہوتے ہیں ان چیزوں سے. ایک پروگرام آپ نے سجایا ایک باپ کے سامنے، ایک دادا کے سامنے، جس باپ کو گاؤں کے اندر جا کر کے 10 لوگ سلام کرتے ہیں، باپ کے چہرے پر رسول اللہ کی سنت ہے، اور ایک بیٹے کے کہنے پر ڈی جے بجا کر کے پورے محلے کے، پورے گاؤں کے لوگ آتے ہیں اور ہماری بیٹیوں کا تماشا دیکھتے ہیں. سوچنے والی بات ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کدھر جا رہے ہیں لوگوں؟ ہم کیا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ارے آؤ اپنے دین کی اپنے دین کی طرف واپس آؤ. نکاح کو آسان بناؤ، اس دولت کو تعلیم پر خرچ کرو، اس دولت کو اپنے بیٹوں کے لیے کاروبار پر خرچ کرو، اور اس دولت کو اپنے بیٹوں کو آگے بڑھانے پر خرچ کرو. تو یہی قوم انشاءاللہ ایک دن پوری دنیا کے لیے مثال بنے گی انشاءاللہ. اور یقیناً ابھی تو کام شروع ہوا ہے، ابھی تو یہ سلسلہ جاری ہوا ہے. فون آتے ہیں لوگوں کے کیسے کام کرنے کی آپ کی ترتیب ہے، کس طریقے پر کام کر رہے ہو، اور آج ہی سے مثال بننا شروع ہو گئے ہو. تو اس لیے مسلم دھوبی سماج کے لوگوں آگے بڑھنا ہے. اپنے اندر IAS IPS بہترین عالم جو ہر زبان کے اندر آپ کو سمجھا سکے، عربی کے اندر آپ کو سمجھا سکے، قرآن کی تفسیر آپ کو سمجھا سکے، آپ کے چلنے والے مدرسوں کو بہترین طریقے سے چلا سکیں، انہی نسلوں سے نکل جائیں گے، انہی نسلوں سے نکل جائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہوگی اور قدم سے قدم ملا کر کے آگے بڑھنا ہوگا. یہ تمام پابندیاں لگی ہیں، یہ ایجنڈا آپ کے سامنے ہے. ان کا مقصد صرف اور صرف ایک مختصر لفظ میں سمجھ لیجئے، نکاح کو آسان بنانا ہے. اور میں مثال دوں آپ کو، نجیب آباد کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوں گے، اسٹیشن والی مسجد کو آپ جانتے ہوں گے. مفتی اسرار ایک علاقے کے بڑے عالم، انہوں نے ایک نکاح پڑھایا. اس نکاح کو وہ والے جو بڑے مالدار آدمی ہیں، اور ایک دو لوگوں کا ہوا تھا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی کا نکاح ہوا. تو مفتی اسرار صاحب نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ آج جن بچوں کا نکاح ہو رہا ہے، یہ بچے اور یہ بیٹیاں، ان کے ماں باپ اتنے مال و دولت والے ہیں کہ اگر وہ چاہتے کہ دبئی سے بلا کر کے ایکٹروں کو یہاں پر نچوائیں تو نچوا سکتے تھے. اگر وہ چاہتے کہ ہندوستان کا کوئی بڑے سے بڑا ایکٹر آ کر کے ان کے گھر پہ ناچے اور ان کی شادی کو سیلیبریٹ کر سکتے تھے. لیکن مفتی اسرار کہتے ہیں کہ آج یہ دونوں پارٹیاں بیٹھی ہیں، نکاح میں پڑھا رہا ہوں، نہ کوئی رسم ہے، نہ کوئی خرچ ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اب سنت کے مطابق نکاح ہو رہا ہے. ڈاکٹر دلشاد اور حاجی غلام صاحب کا یہ معاملہ ہے. دونوں پارٹی آپ جانتے ہوں گے. تو ہم نے کیا سمجھا، شادیوں کے اندر اپنی شان و شوکت دکھانے کو سب کچھ سمجھ بیٹھے.
نہیں، اپنے سپوت، اپنے بیٹے، اپنے پوتے کو ایسا بنا کر دکھاؤ سماج کے اندر، ڈاکٹر بن کر کے آپ کو معلوم ہو کہ ہاں یہ ہماری برادری کا بیٹا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جن کو آگے بڑھنے کے لیے، جن کو کرنے کے لیے ہمیں یہاں بلایا گیا ہے۔ تو بھائی اب یہ بتاؤ کہ جس معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور انہوں نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے، کیا ہم سب لوگ اس کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہیں انشاءاللہ، سب لوگ تیار رہیں گے نا انشاءاللہ؟ بھائی چینج تو آنا ہے، تبدیلی تو آنی ہے اور انشاءاللہ آ کر کے رہے گی۔ ہر گاؤں سے کمیٹی کی آج یہاں پر آمد، یہاں پر حاضری اس بات کی دلیل ہے مولانا کہ یہ لوگ تبدیلی چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ اب برادری رسم و رواج غلط رسموں سے تنگ آ چکی ہے، اور یاد رکھنا اگر ہم اب بھی واپس نہ آئیں، اگر ہم ابھی نہ سمجھیں اور اپنی انا کے اندر اپنے خاندانوں میں بٹے رہے، اپنے برادری کے اندر بٹے رہے اور اپنے اپنے گاؤں کے اعتبار سے ہم سب لوگ بٹے رہیں، تو یقیناً ایک وقت وہ آئے گا کہ کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا۔ آج تو ان لوگوں کو دعا دیجئے، سراہیے ان لوگوں کو جن لوگوں نے بیچاروں نے اپنا پیسہ خرچ کر کے، اپنا وقت خرچ کر کے، اپنے آپ کا وقت دے کر کے بچوں کو چھوڑا، گھر والوں کو چھوڑا اور آپ کو جوڑنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس کو خوش نصیبی سمجھیے اپنی اور ان کو ان کی قدر کیجئے، ورنہ پھر آپ کو ایسے لوگ نہیں مل پائیں گے۔ تو اس لیے گزارش کریں گے